اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ الباب الثالث باب التعلیق وذالک غیر مختص بباب ظنا بل هو جائز في كل فعل قلبي ولهذا انقسمت هذه الجملة إلى ثلاثة أقسام أحدها أن تكون في موضع مفعول مقيد بالجار نحو ولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة فلینظر ایہا اذکا طعاما یسألون ایانا یوم الدین۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری جیسا کہ آپ بھائیوں کے علم میں ہے، اس بحث کا رابط یہ ہے کہ ہم نے تنبیہات شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، ٹھیک ہے، وہ جملہ جن کا محلی اعراب ہوتا ہے مفعول تھا، وہ جملہ جن کا محلی اعراب ہے وہ کیا تھا؟ مفعول۔ جب جملہ مفعول واقع ہو تو اس کا محلی اعراب ہوتا ہے، مثال یہ دی تھی فقال لہو کم یا علی، کم جو ہے مفعول ہے، کالا تھا۔ پھر آگے یہ بات کی کہ جملہ جو مفعول واقع ہوتا ہے اس کے تین باب ہیں، جملہ جو مفعول واقع ہوتا ہے تین ابواب میں، ایک باب الحکایت ہے، بالقول یا مرادف قول کی حکایت تھی، دوسرا جو ہے نا دوسرا باب جن میں جملہ مفعول واقع ہوتا ہے وہ کیا تھا؟ باب ظنا اور علما۔ جملہ جو مفعول واقع ہوتا ہے باب ظنا اور علما میں، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اور آج آگا جان تیسرا باب ہے، وہ جملہ جو مفعول واقع ہوتا ہے، کہا تھا نا تین باب ہیں، آج تیسرا باب کیا ہے؟ باب التعلیق۔ باب التعلیق ہے جس میں جملہ مفعول واقع ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی یہ جو باب تعلیق ہے جس میں جملہ مفعول واقع ہوتا ہے، میں پہلے تھوڑا مقدمہ باندھ رہا ہوں، پھر اس میں سمجھنے میں نا آسانی ہو جائے گی۔ یہ جو تعلیق ہے، یہ نقطہ مد نظر رکھو، یہ تعلیق افعال قلوب کی خصوصیات میں سے ہے۔ تعلیق افعال قلوب میں ہے، غیر افعال قلوب میں تعلیق نہیں ہوتی ہے۔ خصوصیات ہدایت میں بھی پڑھا تھا، افعال قلوب کی خصوصیات میں سے ہے تعلیق۔ جب عامل جو فعل قلبی ہے اور اس کا جو معمول ہے اس کے درمیان کوئی چیز صدارت طلب آ جائے تو فعل قلبی عمل کرنے سے معلق ہو جاتا ہے۔ تعلیق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لفظاً عمل نہیں کرتا، معنوی طور پر اور محلاً عمل کرتا ہے۔ تعلیق کا مطلب یہ تھا کہ یہ فعل لفظی طور پر عمل نہیں کرتا، یہ عامل یہ فعل لفظی عمل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن معنوی طور پر اور محلاً عمل کرتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے تعلیق کا۔ پس مقدمے میں کیا کہا ہے کہ یہ تعلیق ایک نقطہ افعال قلوب کے ساتھ خاص ہے، غیر افعال قلوب میں مشاہدہ نہیں کی گئی۔ اور تعلیق ہوتی کیا ہے؟ لفظاً عامل کا عمل نہ کرنا اپنے معمول میں، لیکن محلاً عمل کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک بات۔ تو یہ جو افعال قلوب کی بات کی ہے، یہاں تھوڑا ایک دوسرا مقدمہ بناتے ہیں۔ افعال کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ وہ افعال ہیں جو اعضائے ظاہری کے ذریعے انجام پاتے ہیں، جیسے بولنا، چلنا، صحیح ہے نا، دیکھنا، اعضائے ظاہری کے ذریعے کچھ افعال انجام پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور کچھ وہ افعال ہیں جن کا تعلق باطن اور ذہن سے مربوط ہے، وہ افعال جن کا تعلق قوہ باطنی اور ذہنی سے ہے، ان کو افعال قلوب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گئے؟ دو باتیں کر دی ہیں جان مقدمے کے طور پر۔ تیسری بات یہ جو فعل قلبی ہے، ٹھیک ہے، لازم اور متعدی ہونے کے اعتبار سے اس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ تیسرا مقدمہ بنا رہا ہوں اس بات کے سمجھنے کے لیے۔ فعل قلبی کی، ٹھیک، افعال قلبی کی لازم اور متعدی ہونے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں۔ توجہ،
بعض وہ ہیں جو صرف لازم ہیں، حرف جر کے ذریعے متعدی ہوتے ہیں، بعض وہ ہیں فعل قلبی، بعض وہ ہیں جو کیا آغا جان جو لازم ہیں اور حرف جر کے ذریعے متعدی ہوتے ہیں، جیسے تفکرہ، فکرہ مثلا۔ اور نمبر 2، بعض وہ ہیں جو ایک مفعول کی طرح متعدی ہوتے ہیں، جیسے عارفہ، فہمہ، فعل قلبی ہے لیکن ایک مفعول کی طرح متعدی ہوتے ہیں۔ نمبر 3 آگا، بعض فعل قلبی وہ ہیں جو بغیر حرف جر کے 2 مفعولوں کی طرح متعدی ہوتے ہیں، بعض فعل قلبی وہ ہیں جو بغیر حرف جر کے 2 مفعولوں کی طرح متعدی ہوتے ہیں، جیسے علمہ، ظنہ، رأى، خالا۔ ٹھیک، یہ مقدمہ تھا آغا جان فعل قلبی والا مقدمہ۔ پھر سنو، فعل قلبی متعدی اور لازم ہونے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، بعض صرف لازم ہیں، ٹھیک ہے، حرف جر کے ذریعے متعدی ہوتے ہیں جیسے تفکرہ، فکرہ، اور بعض ایک فعل کی طرح متعدی ہوتے ہیں جیسے عارفہ، فہمہ، اور بعض فعل قلبی بغیر حرف جر کے 2 مفعولوں کی طرح متعدی ہوتے ہیں جیسے علم، ظنہ، رأى۔ جب یہ بات مقدمہ ثانی دیکھ لی، تعلیق کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تعلیق کس کے ساتھ مخصوص ہے، ٹھیک، فعل قلبی کی کتنی قسمیں ہیں، لازم اور متعدی، یہ مقدمہ بات کی کلیئر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب مصنف کہتے ہیں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں تعلیق کی، یہ ظنہ، ٹھیک، باب ظنہ کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ یہ تعلیق فعل قلبی کی، یہ جو میں نے 3 قسمیں کی ہیں نا، سب میں جاری ہوتی ہے، فعل قلبی کی ساری قسموں میں جاری ہوتی ہے۔ یہ تعلیق باب ظنہ سے مخصوص نہیں ہے، وہ جو ظنہ، علمہ وغیرہ ہے نا، یہ ہر فعل قلبی میں جاری ہوتی ہے، جو میں نے آپ کو تقسیم کر کے دی ہے۔ پہلے اس مقدمے کو ضرور رکھنا اس بات کے سمجھانے کے لیے کہ یہ غیر مختص بباب ظنہ بالو، یہ کیا مطلب؟ مطلب یہی ہے کہ فعل قلبی کی ایک قسم ہے علمہ و ظنہ، ٹھیک، اس کے ساتھ یہ تعلیق مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ ہر فعل قلبی میں جو بتایا اس میں یہ جاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایسے ہے کہ یہ تعلیق ہر فعل قلبی میں جاری ہوتی ہے تو یہ جملہ معلقہ، جملہ معلقہ جو ہے یہ 3 قسموں کی طرف آگا جان تقسیم ہوتا ہے، جملہ معلقہ پھر آگے 3 قسموں کی طرف تقسیم ہو رہا ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جملہ مفعول جو مقید ہے جار کے ذریعے، یعنی ایسا مفعول ہے جو حرف جر کے ذریعے ہوا ہے، مفعول مقید بالجار کی جگہ پہ جملہ جاری ہو رہا ہے، جملہ واقع ہوا ہے کس کی جگہ پہ؟ مفعول جو مقید ہے جار کے ذریعے۔ کیا مطلب مفعول جو مقید ہے جار کے ذریعے؟ یعنی یہ مفعول حرف جر کے ذریعے ہے، اس کی جگہ پر جملہ واقع ہوا ہے، یہ پہلی قسم ہے آغا جان۔ جملہ جو مفعول کی جگہ پہ آیا ہے، کون سا مفعول؟ جو مقید ہے حرف جر کے ذریعے، یعنی یہ مفعول حرف جر کے ذریعے آتا ہے، اس کی جگہ پہ جملہ آیا ہے۔ دیکھو، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنۃ، یہاں ما بصاحبہم من جنۃ، ٹھیک ہے، یہ جو ہے جملہ ہے محلن کیا ہے جان؟ نصب میں ہے، ٹھیک ہے، یہ جملہ ہمارا محل شاہد ہے، ما بصاحبہم من جنۃ، بصاحبہم خبر مقدم، من جنۃ مبتدا مؤخر ہے، ٹھیک ہے، اور یہی جملہ ہے جو کس کی جگہ پہ آگے جانا آیا ہے؟ یہ جملہ کس کی جگہ پہ آیا ہے؟ مفعول جو مقید ہے حرف جر کے ذریعے، یعنی وہ مفعول حرف جر کے ذریعے ہوتا، اگر ہوتا تو اس کی جگہ پر یہ جملہ واقع ہوا ہے۔ دوسری مثال دوں، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، یہاں بھی یہ جملہ
अय्युहा अज़का तआमन मफऊल मुक़य्यद बिल जार, वो मफूल जो हरफे जर के जरिए मफूल हुआ है, ठीक है, उसकी जगह पर ये जारी हुआ है। अय्युहा अज़का तामन, अय्युहा मुब्तदा, अज़का खबर, तामन तमीज़ है। अय्युहा अज़का तामन ये जुमला मफऊल मुक़य्यद बिल जार की जगह पर जारी हुआ है। यसअलूना अय्याना यौमुद्दीन, ये जनाब अय्याना यौमुद्दीन, अय्याना खबर मुकद्दम है, यौमुद्दीन मुब्तदा मुअख्खर है, और ये जुमला भी उसी तरह है, मफूल जो हरफ जर के जरिए मफूल है उसकी जगह पर ये जुमला जारी हुआ है। तवज्जो फरमा ली। सवाल, सवाल कैसे कहते हो कि ये जुमला मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्ना फलयंजुरू अय्युहा अज़का तामन अय्याना यौमुद्दीन, ये जुमले जो हैं ये मफऊल, वो मफूल जो हरफ जर के जरिए मफूल है उसकी जगह के ऊपर जारी हुआ है, उसकी जगह पे जारी हुआ है। कैसे भला, क्या दलील है? क्या दलील है कि मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्ना अगली आयत में अय्युहा अज़का, तीसरी आयत अय्याना यौमुद्दीन, ये मौज़े मफऊल, वो मफूल जो मुक़य्यद है जार के साथ हरफ जर के जरिए उसकी जगह पे है। क्या दलील है? तवज्जो, सवाल है ना। फरमाते हैं देखो ये मादा जो है ना तफक्करा, ये हरफ जर के जरिए मुतद्दी होता है। तफक्कर तो फी है, तफक्कर तो फी है। नजरा वाला मादा भी फी के साथ है, नजर तो फी है। साला मादा वाला मादा यसअलूना, साला अन के साथ इस्तेमाल हुआ है, सअल तो अन हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो मफऊल जो है वो हरफ जर के जरिए से था, वो हज़फ हुआ है, उसकी जगह पे ये जुमला आया है। दलील बता दी है मैंने कि तफक्करा भी फी के साथ इस्तेमाल है, नज़रा फी के साथ है, ठीक, साला अन के साथ है मुतद्दी। ठीक हो गई बात। तो लिहाजा ये बात हमारी क्लियर हो गई आगा जान। अच्छा, लेकिन सही है, लेकिन ये जुमला यतफक्करू फलियंजुर यसअलून, ये जुमले जो हैं ये इस्तिफाम के जरिए, ठीक है ना, इस्तिफाम के जरिए फेल मफऊल तक लफ्जी तौर पर पहुंचने से इस्तिफाम माने है। इस्तिफाम जो आ रहा है ना, इसने फेल को लफ्जी तौर पर मफूल तक पहुंचने से क्या कर दिया है? मुअल्लक कर दिया है। लफ्जी तौर पर फेल मुअल्लक हुआ है मफूल तक पहुंचने में, लेकिन ये अफ़ाल यंजुर हैं और यसअलून वगैरह जो हैं ये मानवी तौर पर हरफ जर को क्या करते हैं जान? तलब कर रहे हैं मफूल लेने के लिए, मफूल लेने के लिए, ठीक है ना, मानवी तौर पर हरफ जर को ये तलब करते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, इब्न उसफूर ने कहा है कि फेल मुअल्लक नहीं होता सिवाय आलिमा और जन्ना के, ठीक है, आलिमा और जन्ना के फेल मुअल्लक नहीं होता, हत्ता के मगर ये कि कोई और हो तो उनमें आलिमा और जन्ना का माना हो, कोई और मुअल्लक हो रहा है तो उनमें माना हुमा, आलिमा और जन्ना का माना पाया जाएगा तो मुअल्लक होगा, वरना नहीं। इब्न उसूर कहते हैं आलिमा और जन्ना के अलावा फेल मुअल्लक नहीं होता, इसके अलावा कोई है तो उसको फिर पलटाओ आलिमा और जन्ना के माने में ताकि हो सके। ठीक हो गई बात आगा जान। ये इब्न उसफूर ने मेरे अजीजों की है। अच्छा, बात आपकी खिदमत में मैं क्या कर रहा हूं, वो जुमला जो मफऊल वाक़े होता है वो कितने मकाम पे था जी? जुमला मफऊल वाक़े हुआ है, ठीक, 3 बाब थे। बाबुल हिकायत, 2 बाब पढ़ा, बाब ज़न्ना व आलमा, तीसरा बाब तालीक। बाब तालीक की वजाहत की आपकी खिदमत में
کہ یہ ہر فعل قلبی میں تعلیق جاری ہوتی ہے، اور یہ جملہ جو آئے گا، جملہ جو معلقہ ہوگا، اس کی آگے 3 قسمیں بنا دی ہیں ہم نے کہ یہ جملہ واقع ہوتا ہے مفعول کی جگہ پر، وہ مفعول جو مقید ہے جار کے ذریعے۔ یعنی کیا مطلب آگا؟ مفعول مقید جار کے ذریعے، یعنی یہ مفعول حرف جر کے ذریعے سے ہوا ہے، یہ مفعول حرف جر ہے پیچھے، اس کی وجہ سے یہ مفعول آیا ہے۔ وہ مفعول جو مقید ہے جار والا، اس کی جگہ پہ وہ نہیں رہا، اب یہ جملہ اس کی جگہ پہ آیا ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں بولا ہے اور مثالیں بھی اس کی دی ہیں۔ اچھا، دوسری قسم، 3 قسمیں اسی جملے کی، جملے معلقہ کی 3 قسمیں ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ یہ جملہ مفعول کی جگہ پہ آیا ہے۔ وہ مفعول کون ہے؟ جو حرف جر سے آزاد ہے، حرف جر سے رہا ہے، اس مفعول پہ پیچھے حرف جر نہیں ہے۔ جملہ مفعول کی جگہ پہ ہے، لیکن مفعول جو حرف جر سے آزاد ہے، ٹھیک ہے، حرف جر سے رہا شدہ ہے، ٹھیک، اس کی جگہ کے اوپر آیا ہے۔ جیسے مثال دوں آپ کی خدمت میں، عرفت من ابو کا، من ابو کا جملہ ہے یا نہیں؟ من ابو کا جملہ ہے یا نہیں؟ یہ واقع ہوا ہے مفعول کی جگہ پر۔ وہ مفعول بھی ایسا تھا جس کے ساتھ حرف جر نہیں تھا، مثلا عرفت زیدن، عرفت زیدن، عرفہ ایک مفعول چاہتا ہے نا، عرفت زیدن ٹھیک ہے، حرف جر کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اب یہ جو مفعول ہے مسرع جو حرف جر کے بغیر ہے، اس کی جگہ پہ من ابو کا بھی آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی جی آغا جان، یہ ایک مطلب ہو گیا ہمارا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا بھلا کیا پڑھا ہے؟ جملہ معلقہ کی لہذا انقسمت هذه الجملہ الى 3 اقسام میں۔ دوسرا کیا ہے آغا جان؟ وہ جملہ جو مفعول کی جگہ پہ ہے، لیکن مفعول بھی وہ ہے جو حرف جر کے بغیر ہے، اس کی جگہ پہ آیا ہے۔ مثال دی ہے عرفت من ابو کا، من ابو کا کی مثال دی ہے، جس سے کہ آپ عرفت زیدن کہہ سکتے ہیں، عرفت من ابو کا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ یہاں تک میں پڑھ کے آتا ہوں، پھر آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الباب الثالث باب التعلیق وذالک غیر مختص بباب ظن بل هو جائز فی کل فعل قلبی۔ تیسرا باب باب تعلیق ہے، اور یہ غیر مختص بباب ظن، ذالک یہ تعلیق مختص نہیں ہے باب ظن کے ساتھ، بلکہ جائز ہے ہر فعل قلبی میں جائز ہے، بلکہ تعلیق ہر فعل قلبی میں جائز ہے۔ ولہذا انقسمت هذه الجملہ الى 3 اقسام، لہذا انقسمت هذه الجملہ یہ جملہ معلقہ تقسیم ہوا ہے 3 اقسام کی طرف۔ احدها ان تکون فی موضع مفعول مقید بالجار، احدها ان میں سے ایک کیا ہے؟ ان تکون، یہ جملہ موضع مفعول میں ہے، مفعول کی جگہ پہ ہے جو مقید بالجار ہے۔ نحو اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنۃ، توجہ کرنا، ما بصاحبہم من جنۃ محل شاہد ہے، بصاحبہم خبر مقدم، جنۃ مبتدا مؤخر ہے، ما نافیہ ہے، اور یہ جملہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، جو مفعول مقید بالجار کی جگہ پہ آیا ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنۃ، کیا نہیں سوچا انہوں نے کبھی کہ نہیں ہیں ان کے رفیق محمد پر کوئی اثر جنون۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی مجنون نہیں ہیں۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهُ أَزْكَىٰ طَعَامًا، ٹھیک، اور اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس کا اچھا ہے کھانا۔ فَلْيَنْظُرْ، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے، أَيُّهُ أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ کس کا اچھا ہے کھانا۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں آخر کب آئے گی روز جزا۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں آخر کب آئے گی روز جزا۔
ले अन्नहु, अब वो सवाल किया था कि ये कैसे मफूल की जगह पे है जो मफूल मुक़य्यद हर्फ जार वाला है, सवाल है ना। ले अन्नहु युकालु तफक्करतु फीही व नज़रतु फीही व सअलतु अन्हु, इसलिए कि कहा जाता है तफक्करतु फीही, नज़रतु फीही, सअलतु अन। तफक्कर वाला मद फी के साथ मुतद्दी हुआ है, नज़र वाला फी के साथ है, सअल वाला अन के साथ है, ठीक है ना। तो गोया कि मफूल जो है वो हर्फ जर के साथ है। वल्लकिन उल्लिखत होना बिल इस्तिफाम अनिल वसूल फिल लफ्ज़ इलल मफूल, लेकिन ये जुमला, ये फेल मुअल्लक है यहाँ इस्तिफाम के जरिए अनिल वसूल फिल लफ्ज़ इलल मफूल, लफ्जी तौर पर मफूल तक पहुंचने से मुअल्लक है। अनिल वसूल फिल लफ्ज़ इलल मफूल, लफ्जी तौर पर मफूल तक पहुंचने में इस्तिफाम मुअल्लक है। इस्तिफाम ने उल्लेखत जुमले को, फेल को मुअल्लक किया होना, यहाँ फेल मुअल्लक है यहाँ इस्तिफाम के जरिए। किससे मुअल्लक है? अनिल वसूल फिल लफ्ज़ इलल मफूल, लफ्जी तौर पर मफूल तक पहुंचने से मुअल्लक है। वही मिन हैसुल माना तालिबतुन लहु वला माना ज़ालिकल हर्फ वहिया, ये यंजुरो, ठीक, यसअलून, यतफक्कर, ये फेल जो हैं मिन हैसुल माना, माना के लिहाज से, तालिबतन लहु, मफूल को तलब करें, अल्लाह माना ज़ालिकल हर्फ, उस हर्फ के माने पर मफूल को तलब कर रहे हैं, यानी मानवी तौर पर वो हर्फ है या ये फेल है। मिन हैसुल माना, माना के लिहाज से, तालिबतन लहु, मफूल को तलब कर रहे हैं, कैसे? अल्लाह माना ज़ालिकल हर्फ, उस हर्फ के माने पर, हर्फ यानी है, मानवी तौर पर हर्फ की जरूरत है, मानवी तौर पर हर्फ जर जो हज़फ हुआ था वो है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहां मैं कैसे कहूंगा, फलयंजुर फी अय्युहा अज़का तामन, फी होगा तकदीर में फलयंजुर फी अय्युहा अज़का तामन यसअलूना अन अय्यान यौमुद्दीन, ठीक होगी बात। वज़अमा इब्न उसफूर अन्नहु ला युअल्लकु फ़ेलो गैर आलिमा व ज़न्ना, इब्न उसफूर ने गुमान किया है कि फेल आलिम और ज़न्ना के अलावा मुअल्लक नहीं होता। इब्न उसफूर ने गुमान किया है कि फेल आलिमा और ज़न्ना के अलावा मुअल्लक नहीं होता। हत्ता युज़म्मिनु मानाहुमा, हत्ता के पाया जाए मानाहुमा, आलिमा और ज़न्ना का माना पाया जाए, हत्ता युज़म्मिनु मानाहुमा, हत्ता के पाया जाए, आलिमा और ज़न्ना का माना पाया जाए, फिर होगा व अला हाज़ा फतकूनु हाज़िहिल जुमलतु साद्दतन मसद्दल मफूलैन, पस ये जुमला जब आलिमा और ज़न्ना के, जो भी कोई चीज़ है आलिमा ज़न्ना के माने में आएगी, तो ये जुमला क्या होगा? साद्दतन मसद्दल मफूलैन, ये जुमला जानशीन होगा दो मफऊलों के। नहीं आगा, क्या कह रहा हूं? ज़ामा इब्न उसफूर ने कहा जान आलिम और ज़न्ना के अलावा फेल मुअल्लक नहीं होता यार। इसके अलावा मसलन यही यतफक्करू, यंजुर वगैरह अगर आप लेना चाहते हो कि तालीक है, तो इसमें फिर आलिम और ज़न्ना का माना ले आओ, ठीक है ना। तो फिर वो जो होगा, फिर वो दो मफूलों का जानशीन हो जाएगा, सही है ना। वज़ामा इब्न उसफूर अन्नहु ला युअल्लकु फ़ेलु गैर आलिम व ज़न्ना, इब्न उसफूर ने गुमान किया है कि फेल गैर आलिम और ज़न्ना मुअल्लक नहीं होता। हत्ता युज़म्मिनु मानाहुमा, हत्ता के जो है इन दोनों का माना पाया जाए, फिर मुअल्लक होगा। दोनों का भला कौन से दोनों? आलिम और ज़न्ना। व अला हाज़ा बिनाबरीन फतकूनु हाज़िहिल जुमला साद्दतन मसद्दल मफूलैन, ये जुमला जानशीन है दो मफूलों के। वसानी, दूसरी किस्म, लिहाजा इनका समत हाज़िल जुमला इला सलासत अक़साम है ना। वसानी, दूसरी किस्म क्या है? जुमला जो मफऊल की जगह पे है, लेकिन ये मफूल हर्फ जार वाला नहीं है। अन तकून फी मौज़िल मफूल अल मुसर्रह, जुमला मौज़े मफूल मुसर्रह यानी जो हर्फ जार से रिहा है, ठीक है, हर्फ जार के बगैर है, उसकी जगह पे है ना वो अरफ तो मन अबू का वज़ालिका लिअन्नका तक़ूलु अरफ़्तु ज़ैदन, इसलिए कि आप कहोगे अरफ़्तु ज़ैदन, ज़ैदन के पीछे कोई हर्फ जार है। अरफा एक फेल की तरह मुतद्दी होता है, बगैर हर्फ जार के होता है, लिहाजा मन अबू का उस मफूल की जगह पे आ गया है। वक़ज़ा अलिम्तु मन अबू का, इसी तरह अलिम्तु मन अबू का भी इसी तरह हैं। अलबत्ता
इज़ा अरदत आलिमा बेमाना आरिफा, जब आप आलिमा का जो है इरादा करें आरिफा के मानने में। अलिम तो मन अबू का, ठीक, फिर जुमला एक मफूल की जगह पे होगा ना। जब आलिमा से आरिफा का माना लें, अलिम तो मन अबू का, इज़ा अरदत आलिमा बेमाना आरिफा, आलिमा आरिफा के मानने में होगा तो मन अबू का, फिर सही है एक जुमले एक मफूल की जगह पर वाक़ हुआ है ये जुमला, ठीक है ना, मफूल की जगह पे आएगा जब आलिमा से आरिफा का माना लेंगे। व मिन हो कौल बाज़िहिम अमा तरा अय्यु बरकिन हा होना। तवज्जो फरमाइए, यहाँ ये है कि जुमला जो मफूल की जगह पे वाक़ होता है, जो दूसरी किस्म हम पढ़ रहे हैं, उसी मवारिद में से अमा तरा अय्यो बरकिन हा होना, अय्यो बरकिन हा होना वाला जुमला भी मफूल की जगह पर वाक़ हुआ है, ठीक है, मफूल की जगह पे वाक़ हुआ है, एक मफूल की जगह पे वाक़ हुआ है अय्यो बरकिन हा होना। क्यों कहते हैं, तवज्जो करो, ये जो है ना राय बसरी जो जिससे देखा जाता है, और तमाम अफ़ाल खमसा एक मफूल की तरह मुतद्दी होते हैं। आगा अय्यु बरकिन हा होना, ये जुमला एक मफूल की जगह के ऊपर वाक़ हुआ है। दलील इसलिए कि ये राय बसरी और जिसको देखना है, और तमाम हवास अफ़ाल हवास एक मफूल की तरफ क्या होते हैं रजान, मुतअद्दी होते हैं, बगैर इख्तिलाफ के एक मफूल की तरफ क्या होते हैं रजान, मुतअद्दी होते हैं, ठीक है या नहीं, सिवाय सामिया के जो मुअल्लक है इसमें ऐन के जरिए, सिवाय सामिया भी तो अफ़ाल हवास है ना, लेकिन जब ये मुअल्लक हुआ हो, मुक़य्यद हुआ हो इसमें ऐन के साथ, फिर ये एक मफूल नहीं चाहता सामिया, बल्कि एक और मफूल भी चाहता है। जब सामिया इसमें ऐन के साथ मुक़य्यद हो तो फिर ये सामिया का और मफूल भी चाहता है। तवज्जो फरमाइए आपने अगर जान तवज्जो। व मिन हो कौल बाज़िहिम, व मिन हो का इशारा किया है, अस्सानी अन तकून फी मौज़िल मफूल मुसर्रा, जुमला मौज़े मफूल मुसर्रा की जगह पे मिन हो, इसी मौरिद में से कौल बाज़िहिम, बाज़ का कौल, अम्मा तरा अय्यु बरकिन हा होना, आया तुम नहीं देखते हो अय्यु बरकिन हा होना, यहाँ ठीक है, क्या बरके अय्यु बरकिन, कौन सी बरके हा होना, यहाँ अम्मा तरा आया नमी भी नहीं, क्या तुम नहीं देखते हो अय्यु बरकिन हा होना, यहाँ क्या बरक है, ले अन्ना रा अल बसरिया व सायरा फाल हवास इन्नमा ततअद्दा लिवाहिदिन बिला खिलाफिन, इसलिए कि राय बसरिया यानी जो जिससे देखते हैं, व सायरा अफ़ाल हवास और सारे अफ़ाल हवास, इन्नमा ततअद्दा लिवाहिदिन ये मुतअद्दी होती हैं, लिवाहिदिन यह अफ़ाल हवास मुतअद्दी होती हैं एक मफूल की तरफ, बिला खिलाफिन बगैर इख्तिलाफ के, इल्ला सामिया सिवाय सामिया के, अल मुअल्लका बिइस्मि ऐन सिवाय सामिया के जो मुअल्लक होता है इसमें ऐन के साथ, जैसे समे तो ज़ैदन, सामिया जो मुअल्लक है इसमें ऐन के साथ, यहाँ अगर जान किया है सामिया जो मुअल्लक है इसमें ऐन के साथ, ये एक मफूली नहीं है, दो मफूली है, तवज्जो करना ना, वो कौले अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम व इन्नी समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलो युता यौमल क़ियामत बिल इमामिल जाहिर व लैसा माहु नसीरुन वला आज़िर, ठीक है, इन्नी समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अमीर का कौल क्या है, मैंने रसूलुल्लाह से सुना, यकूलो फरमा रहे थे, युता यौमल क़ियामत बिल इमामिल जाहिर, क़यामत के दिन इमाम जाहिर और जालिम को क्या वजान लाया जाएगा, वलैसा माहु नसीर, दारा के उस इमाम जाहिर का कोई मददगार नहीं, वला हाजिर और उज़्र पजीर भी नहीं है, और उसके उज़्र को कबूल करने वाला भी कोई नहीं है। तवज्जो फरमाई, समय तो मुक़य्यद हुआ है यहाँ इसमें ऐन रसूल अल्लाह के साथ, ठीक, लिहाजा
اس کو ایک اور مفعول بھی ہے جو یقولو ہے. نیچے دیکھو بتا رہا ہے فقیل متدیتن، پس قیلا کہا گیا یہ متدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف. کون سا؟ سامعہ جب معلّہ کو اسم عین سے اس وقت قیلا متدیتن للاسنین یہ متدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف. ثانیہما جملہ دوسرا مفعول جملہ ہوتا ہے جیسے یقولو تھا اس میں. وقیلا الی واحدن ایک قیلا نہیں ایک مفعول کی طرف ہوتا ہے. سامعہ جب اسم عین سے معلق بھی ہو تو ایک مفعول چاہتا ہے. تو وہ جو جملہ ہے بعد والا یقولو وہ کیا ہے؟ والجملہ تو حالن وقیلا الی واحدن ایک قیلے کہ یہ ایک مفعول کی طرح متدی ہوتا ہے. والجملہ تو حالن اور وہ جملے سے مراد یقولو وہ کیا ہے؟ حال ہے. فَإِنْ أُلِّقَتْ بِمَسْمُوعٍ فَمُتَعَدِّيَةٌ لِوَاحِدٍ اتفاقاً. ان اُلِّقَتْ بِمَسْمُوعٍ اگر معلق ہو مسموع کے ذریعے. ان اُلِّقَتْ بِمَسْمُوعٍ اگر یہ معلق ہو بے مسموع کے ذریعے یعنی کیا؟ یہی سامعہ ہیں. اگر یہ معلق ہے مسموع کے ذریعے فمتدیۃ لواحدن تو یہ متدی ہوتا ہے لواحدن ایک مفعول کی طرح متدی ہوتا ہے. ان اُلِّقَتْ بِمَسْمُوعٍ فَمُتَدِّیَةٌ لِلْوَاحِدِ اتفاقاً. ان اُلِّقَتْ اگر یہ سامعہ معلق ہو مسموع کے ذریعے تو یہ ایک کی طرف کیا ہے؟ متدی ہوتا ہے یعنی ایک مفعول چاہتا ہے. نہ وہ قول ہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ قول یوم یسمعون الصیحۃ بالحق جس دن سن رہے ہوں گے لوگ سور پھونکے جانے کی آواز. بالکل ٹھیک ٹھیک جس دن سن رہے ہوں گے لوگ سور پھونکنے جانے کی آواز. بالکل ٹھیک 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 ہے. یہاں یسمعون مسموع کے ساتھ اس کا تعلق تھا تو ایک مفعول اس نے لیا ہے یسمعون الصیحۃ. اسی طرح وقول قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام انکا تسمع ما اسمع تسمع کا مفعول ہے ایک. آپ سنتے ہیں ما اسمع جو میں سنتا ہوں و ترا ما ارا آپ دیکھتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں. الا انکا لست بالنبی مگر یہ کہ آپ نبی نہیں ہیں. ترا کا مفعول کیا ہے؟ ما ارا ایک ہے. توجہ فرمانا. ولیس من الباب ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا. اس آیہ مجیدہ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا میں ایہم جو ہے اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ فعل ننزعن معلق ہوا ہے. یہ اس باب میں سے تعلیق کے باب میں سے یہ نہیں ہے. تعلیق کا باب پڑھ رہے ہیں نا, یہ مثال تعلیق کے باب میں سے نہیں ہے کہ آپ کہیں ننزعن معلق ہوا ہے ایہم اشد سے. ٹھیک ہے, ایو استفہامیہ بناؤ اور مطلب ہے کہ ننزعن کو کہو کہ یہ معلق ہوا ہے. نہیں, یہ اس باب تعلیق میں سے نہیں ہے. توجہ کرنا. ولیس من الباب یہ باب تعلیق میں سے نہیں ہے. کیا؟ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا خلافا لیونس. یونس نبی کے خلاف وہ کہتے ہیں باب تعلیق ہے یہ. آغا کیوں یہ باب تعلیق میں سے نہیں ہے؟ لیس من الباب باب تعلیق میں سے نہیں ہے یہ. ثم لننزعن کیوں کا جواب لأن ننزع لیس بفعل قلبی. ننزع فعل قلبی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں فعل قلبی کی تعلیق ہونی ہے, ننزع فعل قلبی نہیں ہے. بل ایو موصولتن ایہم میں جو ایو ہے وہ ایو کیا ہے؟ موصولہ ہے لا استفہامیہ. ننزع بھی فعل قلبی نہیں ہے بلکہ ایو موصولہ ہے استفہامیہ نہیں ہے. وہی المفعول اور یہ کیا ہے؟ ایو ہم اشدو یہ مفعول ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ یہ جی ضمہ جو آیا یہ کیا ہے؟ ضمہ ایو کے اوپر ضمہ بناء لا اعراب. ضمہ ایو کا بنائی ہے اعراب کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. واشد خبر لہو معذوف. اشد علی الرحمن اشد کیا ہے؟ خبر ہے ہوا معذوف کی. والجملۃ صلہ اور جملہ یعنی ہوا اشد جو ہے وہ ایہم کا کیا بنے گا؟ صلہ. وہ اس کا صلہ ہے. توجہ فرما لیا جان.
ایک مرتبہ پھر جلدی جلدی پڑھ کے تمام کر رہا ہوں. وَلَيْسَ مِنَ الْبَابِ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. یہ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ یہ اس باب تعلیق میں سے نہیں ہے، خلاف من یونس کے خلاف وہ باب تعلیق جانتے ہیں اسے. کیوں نہیں ہے باب تعلیق میں سے؟ کیوں نہیں ہے یہ؟ لِأَنَّ النَّنْزَ لَيْسَ بِفِعْلِ الْقَلْبِ، ننزا فعل قلبی نہیں ہے، بل ایو موصولہ، بلکہ ایو بھی موصولہ ہے، لا استفہامیہ نہیں ہے. وہی المفعول، یہ ایو مفعول ہے. وضمت ہوا بنا لا اعراب، اس کا ضمہ بنائی ہے، اعرابی کا نہیں ہے. واشد خبر لی ہوا، اشد خبر ہے ہوا کی، ہوا معذوفاً، معذوف کی والجملہ تو صلہ، اور جملہ صلہ ہے. موفق معید رہو، سلامت رہو عزیزو بھائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.